قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي جريرة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. تو یہ طریقے جو دو ہیں قراءۃ الشیخ علی التلامذہ اور قراءۃ التلامذہ علی الشیخ، تو ہمارے یہاں وہی جو آپ لوگوں نے سنا ہے قراءۃ التلامذہ علی الشیخ، یہی قول کیا ہے راجح احناف کے نزدیک، اور راجح ہونے کی دلیل یہ ہے کہ تلامذہ جب قراءت پڑھ کے عبارت پڑھ کے سنائیں گے تو استاد کو اس کی اصلاح کا موقع ملے گا، لیکن قراءۃ الشیخ علی التلامذہ ہے تو اس میں ادب کی وجہ سے وہ چیز نہیں ہوگی. اس بنیاد پر احناف کے یہاں وہی طریقہ یعنی قراءۃ التلامذہ علی الشیخ یہی راجح اس بنا پر کیا. لیکن دونوں قول کو جمع کرنے کے لیے میں نے بھی تبرکاً آپ کے سامنے آخری حدیث مختصر خطبے کے ساتھ پڑھ دی تاکہ دونوں طریقے کے اوپر عمل ہو جائے، اس لیے کہ اتفاق اختلاف سے بہتر ہوتا ہے. اس کے بعد دوسری چیز جو پہلے سے تو طے شدہ نہیں تھی، لیکن یہاں جو ختم بخاری کے اوپر نظم پڑھی گئی، اشعار پڑھے گئے، اس سننے کے بعد وہ مسئلہ جو 40-45 سال پہلے کا تھا وہ ذہن میں آیا، اس لیے وہ آپ کو سناؤں. تو اصل ہمارے اکابرین نے جو قائم کیا ہے مدارس اور خانقاہیں اور مراکز، ان کی اصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے زمانے سے ہے. البتہ زمانے کے تغیر کی بنا پر اس کی شکل و صورت کیا بدلتی رہتی ہے، اور وہ بھی فقہ کا مستقل مسئلہ ہے. تغیر الاحکام بتغیر الازمان، کیا احکام میں تغیر ہوتا ہے ازمان کے تغیر سے. تو یہاں 40-45 سال پہلے ایک مسئلہ اس کے اوپر لوگوں نے اٹھایا تھا، ایک تبلیغ کر کے رسالہ نکلتا ہے اس میں. اور آج کل بھی لوگ بہت سے کہتے ہیں کہ ختم بخاری کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں، جو جلسے جلوس ہوتے ہیں، اس کو بدعت تک کہہ دیتے ہیں، نعوذ باللہ. لیکن ایسا نہیں ہے، اس کی اصل ہے. میں نے اس وقت مضمون بھی لکھا تھا، مستقل طور پر حیات میں چھپنے کے لیے دیا تھا. تو یہ نہیں ہے، ہر ایک کی اصل ہے. البتہ تغیر ازمان سے اس میں کیا کم و کاش ہوتی رہتی ہے، اور ہر ایک میں ہے. دیکھو مدارس کی اصل کیا ہے، صفحہ کا چبوترا، ارشاد صفحہ یہ مدرسہ ہے اور خانقاہ کی اصل ہے. کیا آج اس حالت میں ہے، شکل و صورت بدل گئی، تو اس کو تو نام بدعت نہیں کہا جائے گا. تو ایسے ہی اب اس کی میں اصل اور ماخذ بناتا ہوں ختم بخاری شریف کا. اور ہر جگہ جو الگ الگ چیزیں ہیں، یعنی بات کریں کہ فلاں جگہ تو ایسا نہیں ہوتا، فلاں جگہ ایسا ہوتا ہے، تو وہ بھی ان کو تاریخ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے ہر جگہ کی ایک تاریخ ہوتی ہے، اس کے مطابق ہوتا ہے، اور کوئی چیز نہیں. ذوق و شوق کے اعتبار سے فرق پڑتا ہے. تو اس کی اصل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سورہ بقرہ ختم کی اور صحابہ رضوان اجمعین قرآن کی تلاوت صرف تلاوت نہیں ہوتی، معنی مطلب مسائل کے ساتھ وہ سمجھتے تھے، تو تقریباً سورہ بقرہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ختم کرنے میں 2.5 سال لگے. 2.5 سال میں ختم کی، اور اس ختم کی مسرت میں اور اس کی خوشی میں ایک اونٹ ذبح کیا اور لوگوں کی دعوت کی. یہ اس کی اصل ہے. اسی طریقے سے حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ الرحمہ جو بخاری کے شارح میں سب سے محقق شارح ہیں، یہاں تک کہ علماء نے کہا کہ بخاری کا جو دین تھا امت پر ابن حجر نے اس کو کیا ہے پورا کر دیا. یہ بھی بعض لوگوں کا کہنا ہے. تو حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ الرحمہ جب اپنی یہ معینات تصنیف فتح الباری کہ کیا ہے فارغ ہوئے، یعنی فتح الباری مکمل لکھی، اور اس کے بعد اخیر میں انہوں نے مقدمہ بھی لکھا، مقدمہ الحدیث الساری کے نام سے، جو مقدمے کے ذریعے کا مشہور ہے. تو مقدمہ ابن حجر سے جب فارغ ہوئے تو مقام دمشق اس زمانے کے
तमाम मशाइख और उलमा को दावत दी, असातीन को भी दावत दी, अमाइल कौम को भी दावत दी, और उस ज़माने की 500 अशरफिया खर्च करके दावत दी उस मसरत पर कि दीनी चीज़ गोया उन्होंने कामयाबी के साथ कर दी। तो जैसे दुनियावी नेमतों के ऊपर इजहार लोग करते हैं और बड़ी बेहयाई के साथ भी करते हैं, तो ये दीन की नेमत है और उसके लिए खुशी का इजहार ये गोया साबित है। जैसे मैंने असला आपके सामने 2 चीज़ें जिक्र कर ली, एक हज़रत उमर का वाक़या, एक अपना हजर का। अब यहाँ ये कहा जाता है कि भाई इस तरीके से दावतनामे लिखना, लोगों को बुलाना, तो ये तो शक्ल सूरत की नौयत का फ़र्क और वो भी हालात के एतबार से होता है। आजकल लोगों के मसाइल इतने कि जब तक उनके पास कार्ड न भेजा है उनको याद ही नहीं रहा जुबानी या फ़ोन पर कहा हुआ, तो ये होता है। फिर किसी जगह नहीं होता है तो उसकी वजह ये कि वहाँ पर दूसरी सिस्टम है और उसकी वजह से नहीं होता है, बात लंबी हो जाएगी। तो हर जगह के माहौल के एतबार से शक्ल सूरत दावत की होती है, कोई इसमें ज़रा बराबर बिदअत नहीं है, ये असल उसकी माक़ साबित है। और याद इसलिए आया कि ये नज़्म पढ़ी गई जिसमें ख़त्म बुखारी का जिक्र है, इसलिए ज़हन उसकी जानिब मुंतकिल हुआ। अब दूसरी चीज़ जो कहना है, और हर साल कहता हूँ, अमीरुल मोमिनीन का तक़वा और उसके वालिदैन के तक़वे को मैं पहले जिक्र करता हूँ। उसमें भी मंशा ये होता है कि वालिदैन के तक़वे को जिक्र किया जाए तो वालिदैन भी अपने बच्चों को इल्म दीन की सिखाने की जानिब मुतवज्जे हो, इस बिना पर मकसद ये होता है कि हर साल भाई क्यों, तो हर साल चूँकि वालिदैन आते नए नए आएंगे, आपके वालिदैन आए इससे पहले अगले लोगों के आए, तो चूँकि हर साल वालिदैन भी नए होते हैं तो हर साल वो वाक़या इसलिए बयान करना पड़ता है, जिक्र करना पड़ता है। तो सुनो कि वालिदैन का तक़वा जो है और वालिदैन की रिज़्क़ हलाल ये औलाद के ऊपर असरअंदाज होती है, वो तक वाक़या उसी पर दाल है, इसलिए वो जिक्र किया जाता है हर साल। और इज़ा तकर्रर कल्ब तो है ही, लेकिन वालिदैन भी हर साल आप फारिग होंगे तो हर एक फौजला के वालिदैन हर साल क्या तशरीफ़ लाते हैं, इसलिए उसको हर साल जिक्र किया जाता है, कोई और तकरार मंशा नहीं है। तो सुनो, तो अमीरुल मोमिनीन के वालिद हज़रत इस्माइल इब्न इब्राहीम ये जलील क़द्र आलिम भी थे, मुत्तकी और परहेज़गार और दीनदार भी थे, और उसके साथ अहले सुरुवत में से थे, मालदार भी थे, काफ़ी दौलत भी उनके पास जमा थी। और ये भी यहाँ लगे हाथ, अभी याद आया परसों तरसों तज़किरा हुआ मोहतरम साहब के साथ। आजकल जो है हमारे ज़िले में ख़ास कर ये खराबी है, ये भी लगे हाथ में कह दूँ, अपने बच्चों को दीन की तालीम नहीं देते, ख़ासकर बड़े ज़िला। और 6-7 साल पहले मुझे मुफ्ती अब्दुल्ला मरहूम कारी साहब ने कहा, मैंने तो वो माजरत की थी अपने मालूमात पर कि भाई मदारिस परुत में ज़्यादा हो हुए तो बच्चे तकसीम हो जाते हैं, लेकिन वो बात भी मरहूम आप उनके लिए दुआ करें, मौलाना नज़ीर साहब ने दलील के साथ मेरे सामने रखकर गलत साबित की कि उनके सामने मैंने जिक्र किया कि मैं मुफ्ती साहब ये कहते हैं, और उस वक्त इत्तेफाक है अपने मेरे पास दौरे की जमात और 11 बच्चे थे बरूच के, तो मैंने इसलिए उनकी बात तस्लीम नहीं की, मेरे को मेरे यहाँ तो 11 बच्चे हैं उस साल से। लेकिन मौलाना को सामने जिक्र हुआ, मौलाना नज़ीर साहब के साथ, वो गाँव गए, हर साल जाते हैं, उन्होंने वहाँ तहकीक की, देवला जैसे गाँव में समझ लो, सदर मुल्क से पूछा, दीगर मुदर्रिसीन से पूछा, वालियों से भी दरियाफ्त किया, बराबर तहकीक कर के लाया कि हमारे गांव से एक भी लड़का किसी मदरसे में नहीं गया, न जम्मू शहर न कावी किसी जगह। तो इसलिए भी ज़रूरी हुआ। तो असल में क्या है, मीटिंगें की थी, लेकिन नौजवान करते हैं, बूढ़ों को ले जाना चाहिए। आपकी कहवत से नहीं, गहरा गाँव वाला है, वो जमा नहीं किया था उन्होंने हमको, मौलाना को भी नहीं दावत दी थी, और मीटिंग कर ली, जलसा कर लिया। तो हुआ ये कि वहाँ पर एक जगह पर जलसा हुआ, तो लोगों ने यानी बच्चों के वालियों ने क्या कहा कि मौलवी की क्या तनख्वाह होती है, पढ़ा कर क्या करेंगे। तो ये यहाँ पर मकसद ही को फौत कर दिया। दिन में दीन सीखने का ये मकसद ही नहीं है दुनिया तलब,
اور اس کے واقعات ہیں، آپ سنتے بھی ہیں۔ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کیا کرتے تھے؟ تاجر سے کپڑوں کی تجارت کرتے تھے، کرچی کھجوری تمام جتنے اپنے مسائل کے احناف گزرے ہیں، دیگر مسائل، وہ تمام کے تمام ذریعے معاش کے لیے اپنا اور چیز تجویز کی تھی، اور یہ للہ۔ اور پہلے بیت المال بھی تھا، تو بیت المال سے ان کو وظائف ملتے تھے۔ اب بیت المال ہی ختم ہو گیا، اسلامی حکومت ہی نہیں ہے۔ دیکھو مسلمانوں کی حکومت ہے، یاد رکھنا، اسلامی حکومت کہیں بھی نہیں ہے، یہ بھی یاد رہے۔ تو اسلامی حکومتیں ہی نہیں رہی تو بیت المال کا نظام بھی نہیں رہا۔ اب ظاہر بات ہے کہ ہر انسان پر کسب معاش اتنا تو فرض عین ہے، جیسے 5 نمازیں فرض ہے، ایسے اتنا کمانا تو فرض عین ہے کہ اپنی بیوی اور اپنے نابالغ بچوں کا نفقہ اٹھا سکے۔ ظاہر بات یہ اٹھائے گا، اگر وہ یہ فرض اگر ادا کرے گا للہ تو وہ چھوٹ جائے گا۔ اس بنا پر متاخرین علماء جیسے ہدایہ میں آپ نے پڑھا کتاب الاستجارہ جلد 40 میں کہ متاخرین علماء نے جو ہے اس بات کا فتویٰ دیا کہ امامت، اذان اور تعلیم دین کے اوپر تنخواہ لینا جائز ہے۔ تو یہ اس لیے کہا، تو یہاں مقصود یہ ہے ہی نہیں۔ دین کا طلب کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا، اور خود بھی علم دین اور احکامات سے باخبر ہو کر اپنی زندگی کو آخرت کے لیے تیار کرے، اور دوسروں کے آخرت سنوارنے کے کیا ہے ذریعہ اور سبب بنے۔ رہا مال، اس کے لیے اپنا الگ طریقہ اختیار کرو، اور ہم نے یہ عملی طور پر کیا بھی وہاں آسود میں کہ 3 گھنٹے پڑھاتے ہیں ہمارے یہاں، اس کے بعد سارے مدرسین اپنے قصب معاشرے تجارت کرتے ہیں۔ تو یہ دین کا مقصد ہی یہ نہیں ہے تنخواہ، کہ تنخواہ کیا ملتی ہے، اسلام نہیں پڑھائیں گے، تو یہ انہوں نے مقصد ہی غلط سمجھا، یہ مقصد ہی نہیں ہے۔ یہ تو ضرورت کے لیے متاخر علماء نے کیا ہے جائز قرار دیا ہے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں، وہ جائز ہے، کیونکہ وظائف بند ہو چکے، اور قصب معاش اپنے اولاد اور بیوی کو دینا تو کیا ہے فرض ہے، تو اس کو اگر ادا کریں گے تو وہ چھوٹ جائے گا۔ اس بنا پر متاخرین کی ضرورت کی بنا پر جائز قرار دیا۔ تو بہرحال کہنے کا منشا یہ ہے یہاں کہ ایک اور واقعہ امام بخاری علیہ رحمہ کے تو کئی واقعات حافظ نے حدیث الصاری کے اندر لکھا ہے، 478 سے 482 تک 4 صفحے پر تقریباً 8-9 آپ کے تقوی کے واقعات لکھے ہیں۔ اور والدین تو امام بخاری کے والد کا کیا ہے متقی پرہیزگار بھی تھے، اور زبردست عالم تھے۔ امام مالک علیہ رحمہ سے ان کو سماع حدیث حاصل ہے، حماد بن زید سے بھی ان کو حدیث سننا کیا حاصل ہے۔ تو عالم بھی تھے، پرہیزگار تھے، متقی کتنے کہ جب ان کے وفات کا وقت ہوا تو ان کے شاگرد احمد ابن حفص، بعضوں نے وحید ابن حفص بھی لکھا ہے، ناموں میں فرق کیا، تو احمد ابن حفص یا وحید ابن حفص جو ان کے قریب تھے، ان کو کہا مرضۃ الوفات میں کہ الحمدللہ میں نے اپنے پیچھے کثیر مال چھوڑا ہے، لیکن اس میں 1 درہم بھی، جس کو اپنے 1 روپیہ بھی مشتبہ نہیں ہے۔ تو دیکھو زبان پر یہ جملہ بولنا تو بڑا آسان ہے، لیکن عملی دنیا میں بڑا مشکل ہوتا ہے کہ 1 روپیہ بھی اس میں مشتبہ نہیں ہے۔ تو امیر المومنین بخاری علیہ رحمہ کمسن سے اسی میں سایہ عاطفہ سے والد سایہ عاطفہ سے محروم ہو گیا، آپ کے بچپن میں والد صاحب تو کیا ہے وفات پا چکے، لیکن امام بخاری کی اس پاکیزہ روزی سے آپ کی کیا ہے تربیت اور اضافہ ہوا، آپ کی جوانی بڑھی، اور آپ کی تعلیم و تربیت میں وہ ایسا روپیہ خرچ کیا گیا، اور اس سے آپ کے گوشت پوش اور لحم تیار ہوا اتنے پاکیزہ روزی سے، تو ظاہر بات ہے کہ مقبولیت حاصل ہی ہوگی۔ تو والد کا یہ تقویٰ، والدہ کا بھی تقویٰ مشہور ہے کہ وہ عابدہ زاہدہ اور عبادت گزار تو تھی ہی، لیکن کسی عارضے کی بنا کے اوپر امام بخاری علیہ رحمہ کی نگاہیں کیا ہے سلب ہو چکی تھی، بینائی جاتی رہی تھی، اندھاپن آ گیا تھا اس کی، اور والدہ نے آپ کی تعلیم و تربیت کا بیڑا اٹھایا، اسی لیے کہتے ہیں کہ والدہ کی گود جو ہے وہ پہلا مدرسہ ہے، اسی سے بچہ تربیت پاتا ہے۔ تو والدہ نے آپ کی تربیت اور تعلیم کا بیڑا اٹھایا، اور یہ عارضہ پیش آیا، تلملا اٹھی، پریشان ہو گئی، اور اسی پریشانی اور اضطراب کی حالت میں
رو رو کے راتوں کو کیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی آپ کی بینائی کے لیے، اور ظاہر بات ہے کہ دعا مستجاب یستجاب، اضطرار کی حالت میں جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ حافظ نے یہ بھی لکھا ہے حدیث ساری میں، شروع میں بھی لکھا ہے اور آخر میں بھی لکھا ہے۔ تو حافظ نے یہ لکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں آئے اور بشارت دیا آپ کی والدہ کو خواب ہی میں کہ تیری دعا کی وجہ سے، تیری تجربہ اور گریہ جاری کی وجہ سے، تیری گریہ جاری کو باری تعالیٰ نے قبول کر لیا اور تیرے لگتے جگر کی بینائی کو واپس لوٹا دی۔ خواب میں دیکھا، صبح اٹھ کر جو امام بخاری کو دیکھا تو بالکل آنکھیں صحیح سالم، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ روشن تھی۔ اس کو بھی حافظ نے ذکر کیا ہے کہ پہلے سے بھی بشارت بڑھ گئی تھی، اس کا بھی ثبوت پیش کیا حافظ نے مقدمہ فتح الباری میں کہ کعبہ حرم میں بیت اللہ کے اندر حرم شریف میں چاندنی راتوں میں آپ نے کیا ہے تاریخ القبیر کا مسودہ تیار کیا۔ تو تاریخ القبیر جو آپ کی تصانیف میں سے ہے، اس کا مسودہ چاندنی راتوں میں کیا ہے آپ نے لکھا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ دعائیں جو ہے مستجاب ہوتی ہے، والدین کی دعا الوالد یستجاب، دعا المسافر یستجاب۔ تو یہ دعائیں قبول ہوئی والدہ کی، یہ ان کے تقویٰ کی کیا دلیل ہوئی۔ تو والدین کے تقوی سے انسان کو اور اولاد کو دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے، آخرت میں۔ دنیا کا فائدہ تو سورہ کہف میں ہے نا، جو ذکر کیا کہ ابوہما صالحہ، کہ وہ دیوار جو ٹوٹنے کے قابل تھی، وہاں پر گئے تھے حضرت خضر اور موسیٰ، اور ان لوگوں نے دعوت نہیں کی تھی، پھر بھی وہاں ایک دیوار جو ٹوٹنے کے قریب تھی آپ نے درست کر دیا، یعنی حضرت خضر علیہ السلام نے۔ اس پر حضرت موسیٰ نے اپنی تصحیح لحاظ سے اشکال کیا کہ تم کو کم از کم اجرت لینی چاہیے تھی، ان لوگوں نے تو ہماری دعوت بھی نہیں کی، اجرت لیتے۔ تو اس پر حضرت خضر نے کہا کہ اصل میں اس دیوار کے نیچے اس آدمی کی اولاد کا خزانہ مدفون ہے، اور یہ آدمی صالح ہے، یعنی کوئی زیادہ دنیاوی مہارت اس میں نہیں ہے، تو لوگ کیا ہے اس سے لوٹ لیں گے۔ تو اس کی حفاظت کے خاطر میں نے دیوار کو ٹھیک کیا۔ تو وہ جو یہاں قرآن میں جو ذکر کیا ابوہما، یہ ساتویں پشت پر تھے، اس اولاد کی ساتویں پشت پر وہ والدین تھے جن کے صلاح کی بنا کے اوپر کیا ہے اس اولاد کو فائدہ ہوا ساتویں قسط میں۔ تو دنیاوی فائدے بھی والدین کے تقویٰ اور طہارت اور ان کے رزق حلال سے ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑی کمی بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمارے یہاں یہی ہے، رزق حلال تو بالکل مقبول ہو چکا، بہنوں اور پھوپھیوں کا حصہ دینا گویا ہے ہی نہیں شریعت میں، ایسا لوگوں کے کیا ہے معمولات ہے۔ خیر، تو یہاں یہ ذکر کیا کہ اس کی وجہ سے کہ وہ ان کے اولاد کو نفع پہنچا، دنیاوی نفع پہنچا، اور دینی نفع بھی قرآن مجید والذین آمنوا واتبعوہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے اولاد نے اس ایمان میں ان کی اتباع کی، تو ان اولاد کو بھی ان کے ساتھ کیا ہے نوازا جائے گا کرامت کے لیے، یعنی والدین کی وجہ سے ان کی بھی بخشش ہو جائے گی۔ تو گویا والدین کا تقویٰ اور طہارت جو ہے وہ اولاد کو دنیا میں بھی نفع بخش ہوتی ہے اور آخرت میں بھی نفع بخش ہوتی ہے۔ اور یہ ہر سال کہنے کا منشا ہی ہوتا ہے کہ ہر سال والدین نئے آتے ہیں، تو ہر ایک اس کی توجہ ہو اور دوسرے لوگوں کو توجہ دے، تاکہ یہ دین کا جو قلعے ہیں، یہ مدارس جو ہیں، مکاتب جو ہیں، خانقاہیں جو ہے، یہ تمام اس کفرستان میں ایمان و اسلام کے باقی رکھنے کا اہم ترین قلعے ہیں جو ہمارے بزرگوں نے ہم کو پیش کیے۔ اب ہمارا کام اس کو سنبھالے رکھنا ہے۔ بزرگوں نے یہ چیزیں ہمارے سامنے پیش کر دی، تبلیغی نقل و حرکت بھی مولانا الیاس علیہ الرحمٰن نے پیش کی، خانقاہیں بھی اپنے بزرگوں نے پیش کی، اور مدارس و مکاتب کا جال بھی شیخ الدین رحمۃ اللہ علیہ نے کیا قائم کیا آزادی کے۔ تو یہ تمام چیزیں اسلام کے قلعے ہیں،
اب ان کی حفاظت کرنا اور قیامت تک ان کو باقی رکھنا یہ ہمارے ناتواں کنڈوں کے اوپر ہے۔ اس بنا کے اوپر یہ چیزیں ہر سال ذکر کی جاتی ہے۔ خیر، اب آگے جو ذکر کرنا ہے سند کی بحث، تو یہاں دستور یہ ہے کہ سند کے معنی کیا ہے، وہ سلسلہ حضور تک پہنچنے کا کیا ہے۔ تو سند کی اہمیت کے بارے میں تو آپ حضرات نے پڑھا، مسلم شریف کی مقدمہ مسلم نے پڑھا 11ویں صفحے کے اوپر، محمد ابن سیرین کا قول اور عبداللہ ابن مبارک کا قول۔ تو عبداللہ ابن مبارک کا قول یہ ہے کہ الاسناد من الدین، یہ سند جو ہے دین کا اہم ترین رکن ہے، اہم ترین چیز ہے۔ لولا الاسناد، اگر سند نہ پوچھی جائے تو جو چاہے اور جو چاہے کہہ دے گا، لیکن جب کوئی کہتا ہے اس پہ جب سند پوچھی جاتی ہے تو وہ کیا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ تو یہ عبداللہ ابن مبارک کا قول ہے۔ ایسے محمد ابن سیرین کے قول کو بھی ذکر کیا مسلم نے بھی، اور علل ترمذی جو آپ نے پڑھی اس میں بھی 236 صفحے کے اوپر محمد ابن سیرین کا قول ہے کہ اطلاع قرن اولیٰ میں اسانید پوچھنے کا معمول نہیں تھا، کیونکہ وہ خیر القرون کا زمانہ تھا۔ پھر جب فتنے پیدا ہوئے، فتنے کیا ہوئے، عبداللہ ابن سبا نے جو قائم کیا سبائیت، تو یہ وہی ہے۔ تو یہ فتنہ باطلہ جب پیدا ہوئے اور انہوں نے اپنے عقائد باطلہ کو رواج دینے کے لیے صحیح احادیث میں موضوع کو بھی ذکر کیا، جیسے آپ کو معلوم ہے محمد ابن جعفر الجوفی کا قول میں پڑھا کہ کئی احادیث اس نے کیا موضوع احادیث صحیحہ کے اندر ملا دی ہے۔ تو یہ فتنے جب پیدا ہوئے تو محمد ابن سیرین کہتے کہ ہم نے سند پوچھا، تو جو اہل سنت تھے ان کی روایت کو ہم نے لیا، اور جو اہل بدعت تھے ان کی روایت کو ترک کیا۔ تو سند یہ اہم ترین چیز ہے، اس کا جز ہے، اس سے معلوم ہوا۔ اور اسی لیے اور امام بخاری علیہ رحمہ کے قول سے بھی یہ کیا ہے، ثابت ہو رہا ہے، اور ان کے عمل سے بھی ثابت کہ ایک شیخ عبدالرزاق سے یمن میں تھے، تو محدث کبیر جو یمن میں تھے شیخ عبدالرزاق، ان سے حدیث بخاری کو بالواسطہ تو ملی تھی، لیکن براہ راست بلا واسطہ نہیں ملی تھی، اور واسطے اور بلا واسطے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو سند علی اسی لیے کیا ہے، زیادہ اہمیت ہے کہ جتنے واسطے کم ہوں گے اتنی غلطی کا امکان کم۔ تو وہ چاہتے تھے کہ وہ شیخ جو عبدالرزاق یمن میں ہے ان سے براہ راست ڈائریکٹ وہ روایت حاصل کریں، اس کے لیے سفر کا ارادہ کیا، لیکن لوگوں نے بتلایا کہ وہ تو وفات پا چکے، تو ارادہ ترک کیا۔ لیکن پھر بعد میں معلوم ہوا کہ وہ تو حیات تھے، تو افسوس بھی کیا، لیکن بعد میں موقع نہیں ملا، آپ کو بھی ہمارا لاحق ہوئے، سفر کا موقع یمن کا نہیں ملا۔ لیکن امام بخاری کی نیت اور ان کا عمل اور ارادہ سے معلوم ہوتا ہے کہ علوم سند بلا واسطے کے اس کی اہمیت ہوتی ہے۔ تو بخاری نے بھی اپنے واقعے سے اس کی اہمیت ظاہر کی۔ اسی طریقے سے ان روایتوں سے بھی سند کی اہمیت کیا ہے معلوم ہو چکی، جو علل میں ذکر کی، مقدمہ مسلم میں ذکر کی۔ تو اہمیت سند کی اس سے واضح ہو چکا۔ اب یہاں دوسری چیز جو ہوتی ہے لگے ہاتھ کہنا ہے، سند تو میں ذکر کروں گا، اور یہ بھی اس لیے کہنا پڑتا ہے بار بار، لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ ایک ہی بات ہر سال کیوں کہی جاتی ہے، تو اس کا یہ جواب ہے۔ ابھی مسلم کی شرح بعض لوگوں نے آج کل نکالی، اردو میں شرح، اردو میں پرندے ہوتے ہیں سارے، تو اردو کی شرح نکالی، اور اس نے مفتی سعید پالن پوری شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند، سابق شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند پر کیچڑ اچھالے۔ وہ ان پر نہیں اچھالے، اس کی معلومات ناقص ہے۔ یہ کلام مولانا سعید صاحب کا اپنا نہیں ہے، بلکہ یہ فقیہ الامت، جن پر ہمارا سارا دار و مدار ہوتا ہے، فقیہ الامت فقیہ النفس مولانا رشید احمد گنگوہی نے ذکر کیا ہے، تو ان پر بھی وہ اس لیے کہنا پڑتا ہے۔ تو مولانا رشید احمد گنگوہی علیہ الرحمٰن الحل المفہم، مسلم کی شرح ہے 2 جلدوں میں، الحل المفہم، اس پر لکھا ہے،
اور اس کی تاریخ کا وہ بھی مرحوم ہو گئے مولانا رفیع عثمانی، جو مولانا تقی عثمانی کے بڑے بھائی ہیں، انہوں نے اس کی تاریخ لکھی، اس میں انہوں نے بھی ذکر کیا۔ تو اصل میں اس واقعے کا یعنی وہ لوگ جو لوگ ذکر کرتے ہیں کہ اس مسلم کے 21 صفحے اوپر وہ کیا لکھا ہے کہ بعض المنتحلین فی الحدیث، کہ بعض وہ لوگ جو فن حدیث کی جانب منسوب کیے جاتے ہیں ان کے غلط روش کو ذکر کیا۔ تو ظاہر بات ہے کہ یہ قول امام مسلم کے واقعات سے اور ان کا بخاری کے ساتھ جو تعلق عقیدت تھا، محبت کا تعلق تھا، اس پر نظر رکھے تو وہ کوئی بھی اس الزام کو غلط کہنے پر، یعنی یہاں امام مسلم امام بخاری کو یحییٰ علی بن مدینی کو مراد لیا، لیکن واللہ یہ قطعاً غلط ہے۔ تو حضرت شیخ مولانا گنگوہی نے خود کہا اس کتاب میں جو میں نے لکھا الحل المفہم مسلم کی شرح ہے، اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ امام مسلم کو والہانہ عقیدت تھی امام بخاری سے، اور اس کو ثابت کیا حافظ ابن حجر نے مقدمہ الفتح الباری میں۔ جب ملاقات ہوئی امام مسلم کی، دو واقعات ہیں ان کی عقیدت و محبت کی، تو آپ کی پیشانی کو بوسہ دیا اور یہ کہا کہ آپ پھیلاؤ پاؤں میں آپ کے قدم کو چوم لوں۔ تو جس کو اتنی عقیدت ہو، اتنی والہانہ محبت ہو، کیا اس کو یہ منتحلین میں سے شمار کر سکتا ہے؟ قطعاً نہیں۔ تو یہ مولانا گنگوہی علیہ رحمۃ نے کہا، اور یہ واقعہ تو خود حافظ نے مقدمہ فتح الباری میں ذکر کیا۔ دوسرا واقعہ بھی حافظ نے ذکر کیا، وہ احمد ابن خالد جو ہے، ایک تو احمد ابن خالد بخارا کا حاکم ہے، اور یہ احمد ابن خالد جو نیسابور کے محدثین میں سے ہیں۔ تو انہوں نے پہلے تو کیا عقیدت ظاہر کی، یعنی جب بخاری علیہ الرحمٰن نیسابور پہنچے تو اپنے طلحہ میں جاؤ لوگوں کو کہا کہ ان کا استقبال کرو، خود بھی استقبال کے لیے گئے۔ لیکن جب نیسابور آئے امام بخاری اور آپ کے حلقۂ درس میں رجوع عام ہوا، تو اس وقت کیا ہے کچھ ان کو بھی غلط لگا، باہر اس کو برداشت ہضم نہیں کر سکے، یہ ہوا حافظ نے ذکر کیا، وہ برداشت نہیں ہوا، اور مسئلہ خلق قرآن میں آپ کو بدنام کیا گیا۔ تو یہ انہوں نے یہ کہا، تو جب یہ ذکر کیا خلق قرآن کا مسئلہ آیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ جو بخاری کے عقیدے پر ہے ہمارے مجلس حدیث سے الگ ہو جائے، اسی وقت امام مسلم نے جو ان شیخ سے جو حدیثیں لکھی تھی، اس وقت املا کا طریقہ تھا، وہ ساری وہاں سپرد کر دی اور چادر نکل گئے۔ یہ عقیدت تھی بخاری علیہ رحمۃ سے امام مسلم کو۔ تو یہ واقعہ بھی مقدمہ فتح الباری میں کیا ہے ذکر کیا۔ تو اتنا عقیدت مند شاگرد اپنے استاد پر کیچڑ نہیں اٹھا سکتا، یہ تو کیا انہوں نے ذکر کیا، یعنی مولانا گنگوہی علیہ رحمٰن نے۔ مفتی سعید صاحب نے جو ذکر کیا اپنی کتاب میں، اس میں یہ ہے کہ وہ 16 روایت، یعنی میں آپ کو مسلم کا خلاصہ سمجھا دوں، 21 صفحے کے اوپر امام وہ مذہب ذکر کیا، باطل مذہب ان کے لحاظ سے، اور اس کے بعد ان کے دلائل و جوابات 21-22 پر دلائل و جوابات کا سلسلہ چلا ہے، اور 23 صفحے سے لے کر 24 صفحے تک 16 احادیث ایسی مسلم نے ذکر کی جس میں ہوا راوی مرحوموں کا ملاقات نہیں، عدم لیکا، کہ عدم لیکا عدم سکا کی 16 مثالیں پیش کی ہے امام مسلم علیہ الرحمٰن نے مقدمہ مسلم میں، اور اس میں 7 روایتیں امام بخاری کی کتاب کی ہے، کتاب العلم سے، کتاب الاستسقاء سے بھی ذکر کی، باقی بیل الخلق کی جلد ثانی سے بھی ذکر کی، تو 7 روایتیں بخاری کی ذکر کی۔ تو اگر انہوں نے بخاری کو مراد لیا ہوتا تو یہ کہتے کہ تم یہ 7 روایتوں میں اپنا لکھا اور سما ثابت کرو، آسان طریقہ تو یہ تھا کہ ان 7 روایتوں کے بارے میں امام مسلم یہ کہہ دیتے کہ تم اس میں لکھا اور سما، لیکن کہیں بھی آپ نے پڑھا مسلم میں یہ کہیں بھی ذکر نہیں ہے، نہ 23 میں نہ 21 میں کہیں بھی یہ ذکر مسلم نے نہیں کیا۔ مزید یہ جو علامہ خطیب بغدادی نے ذکر کیا، تاریخ خطیب جو ہے 16ویں صفحے پر ذکر کیا کہ ان المسلم حذا حذوہ، کہ بخاری امام مسلم علیہ الرحمٰن بخاری کے نقش و قدم پر چلے،
اور انہی کی اتباع کی۔ تو اگر یہ قول امام بخاری کے بیان کو تو یہ کہتے ہیں کہ یہ قائل جو ہے اس میں سماع ثابت کرے، لکھا ثابت، لیکن یہاں پر بھی خطیب نے بھی کوئی چیز اس کو ذکر نہیں کیا، لہذا یہ دلائل جو کیا مفتی سعید صاحب نے ذکر کی، تو یہ صحیح بات وہ ہے، اور صرف وہ مفتی سعید صاحب کی نہیں ہے، بلکہ میں نے آپ کو کہا کہ مولانا رشید احمد گنگوئی علیہ الرحمہ جو ہمارے اسانید کے اندر آئیں گے، وہ رہ بھی گیا، سند ذکر کروں گا، سو یاد آ گیا، تو یہ ذکر کیا جو ہمارے سند کے اندر آئیں گے، اور ہمارے تمام اکابر دیوبند کے بڑے آدمی ہیں، سمجھے، ان کو فقیہ النفس کہا گیا، اور کس نے کہا؟ مولانا قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ نے ان کو فقیہ النفس کہا، کہ معمولی آدمی نے نہیں کہا۔ تو یہ اصل میں کیا ذکر کا، تو وہ کیا بات تھی، یہ مولانا سعید صاحب نے صرف نہیں کہا، مولانا گنگوئی علیہ الرحمہ اس کے اصل کو ذکر کیا، انہوں نے ان دلائل کو بھی ذکر کیا۔ اب اس کے آج کل کے وہ ہم کو اپنی زبان میں ہمارے مولوی یعقوب شاہ اصلی مرحوم ہو گئے، چھنچھوڑیوں کے اندر گزاری کہ آج کل میں چھنچھوڑیوں، تو آج کل کے اتنے بڑے بڑے آدمی کے اوپر کلام کرتے ہیں، اس لیے وہ ذکر کرنا پڑتا ہے۔ مسلم کی کوئی اردو شعر نکلے اس میں ہے یہ چیزیں، اس لیے میں نے یہ ذکر کر دی۔ تو کہاں مولانا گنگوئی کا مقام، کہاں مولانا رفیع عثمانی کا مقام، اور یہاں یہ آج کل کے تو بات غور سے سنتے نہیں، دیکھتے نہیں، تحقیق نہیں کرتے، صرف یہ ایک دستور مولانا منظور نعمانی صاحب نے بھی لکھا ہے کہ اصل میں آدمی کے مشہور ہونے کی آسان طریقہ کیا ہے، کسی بڑے آدمی کے اوپر کیچڑ اچھال دو مشہور ہو جائے گا، کہ بعض لوگ اپنی شہرت کے لیے یہ کرتے ہیں کہ کسی بڑے آدمی کے اوپر کیا ہے کوئی کیچڑ اچھال دیا تاکہ شہرت مل جائے گی، تو یہ طریق کو کیا ہے ذکر کیا مولانا منظور نعمانی علیہ الرحمٰن۔ خیر، تو یہ اس لیے ذکر کیا جاتا ہے تاکہ آپ کو یہ بھی معلوم ہو سکے۔ اب آگے اجازت سند رہ گئی، تو فقیر کو جو اجازت سند حاصل ہے وہ 5 واسطے سے بھی ہے، 4 سے بھی ہے، 3 سے بھی ہے۔ تو 5ویں میں کیا ہے کہ میں نے اجازت حدیث کو حاصل کیا سید فخر الدین علیہ الرحمہ سے، جو کہ شیخ الحدیث تھے دارالعلوم دیوبند کے، اور صدر تھے جمعیت علماء ہند کے، تو صدر جمعیت علماء ہند اور شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند، ان سے میں نے اجازت سند حاصل کی۔ حضرت کو اجازت سند حاصل ہوئی شیخ الہند مولانا محمود الحسن علیہ الرحمہ سے بھی، اور شاہ صاحب سے بھی آپ کو اجازت سند حاصل ہے۔ شیخ محمود الحسن اور محدث اصل مولانا انور شاہ کشمیری سے، اور شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو اجازت سند حاصل ہے فقیہ النفس مولانا رشید احمد گنگوئی علیہ الرحمہ سے، اور حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ سے بھی حاصل ہے۔ اور ان دونوں حضرات کو شاہ عبد الغنی محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت سند حاصل ہے، اور شاہ عبد الغنی علیہ الرحمہ کو شاہ اسحاق سے۔ اب ایک بات یاد رکھو، یہ سند کے 3 ٹکڑے ہیں، یہ زبانی تو میں نے آپ کو کہہ دیا۔ اب شاہ اسحاق سے شاہ ولی اللہ تک یہ کیا ہے ترمذی کے شروع ورق میں لکھا ہے، موطا کے شروع ورق میں کیا ہے لکھا ہے، نسائی میں لکھا ہے، اور وہاں سے مصنف کتاب تک جو ہے وہ ہر حدیث کے شروع، مصنف کتاب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر حدیث کے شروع میں لکھا ہوتا ہے، تو وہ 2 کیا ہے تحریر شدہ ہے، اور یہ ایک زبانی تھا 5 واسطوں سے، اور یہی سند ہے اس میں یہ ہوا واقعہ جو ذکر کیا بزرگوں نے، جب شاہ عبد الغنی محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حرمین میں حیات تھے، اور مولانا گنگوئی علیہ الرحمہ مولانا نانوتوی علیہ الرحمہ حج کے لیے تشریف لے گئے، حاجی امداد اللہ بھی حیات تھی، تو براہ راست شاہ عبد الغنی سے بھی ان کو اجازت سند منگوائی لے لی گئی، تو ان حضرات کو ان سے بھی ہوا اجازت سند۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے، تو ان کو وہاں سے بھی اجازت ملی تھی۔ اس صورت میں کیا ہے شیخ الہند
اور शाह अब्दुल गनी में वो वास्ता कासिम नानोतवी और मौलाना गंगोई का निकल जाता है तो 4 वास्ते हुए। तो ये 5 और 4 वास्ते की शक्ल सूरत ये है। और सनद आली जो 3 वास्ते से है और वो बहुत सौ को यहाँ हासिल है, जिन्होंने भी मौलाना नसीर खान साहब सादिक शेखुल हदीस दारुल देवबंद मेरे उस्ताद है, हमने उनसे मिशकात शरीफ पढ़ी थी और मुअत्ता इमाम मालिक पढ़ी थी। तो जिस साल मुझे रांदेर में मिशकात पढ़ने का पहला साल हुआ, तालिब इल्म में तो अपने को कोई ज़्यादा शोर होता नहीं, हम भी तुम्हारे जैसे ही थे, तो उस वक्त तो कोई अहमियत थी नहीं। अब जब जिम्मेदारी आई तो आदमी को एहसास होता है कि बगैर सनद के मैं बच्चों को क्या कहूँगा। तो उस वक्त मैंने बज़रिए खत हज़रत से इजाज़त तलब भी की और सनद भी मंगवाई। तो हज़रत ने तहरीरी तौर पर मुझे सनद भेजी थी और अभी वो मतबुआ भी है, अल-असानीद के अंदर मतबुआ भी है। तो हज़रत मौलाना नसीर खान साहब को इजाज़त सनद हासिल है मौलाना अब्दुल रहमान अमरोही अलैहि रहमा से, मौलाना अब्दुल रहमान अमरोही से। और मौलाना अब्दुल रहमान अमरोही को शाह अब्दुल रहमान फजल मुरादाबादी से, तो फजल रहमान गंज मुरादाबादी से उनको इजाज़त सनद हासिल है। और उनको दराए राज शाह अब्दुल अजीज़ से हासिल है। गोया अब्दुल अजीज़ तक क्या 3 वास्ते हो गए, ये सारे कट गए। इशाक का कट गया, मुहद्दिस दिल्ली अब्दुल गनी का गए, 3 वास्ते हो गए कि मुझे मौलाना नसीर का इजाज़त दी और उसके बाद उनको शाह अब्दुल रहमान अमरोही ने इजाज़त दी और उनको शेख फजल रहमान गंज मुरादाबादी ने और उनको शाह अब्दुल अजीज़ ने। तो यहाँ गोया 3 वास्ते, तो ये सनद 5-4 के मुकाबले में गोया आली हुई। तो ये बहसें हो चुकी। अब बुखारी अलैहि रहमा ने किताबुत तौहीद आखिर में लाए और उसने 58 बाब को क्या जिक्र किया कि किताबुत तौहीद के 58 बाब जिक्र किए। और उनमें से याद रखो मौलाना गंगोई अलैहि रहमा तो ये फरमाते हैं लामे-उद-दुरारी में कि 28वें बाब से आखिर तक तमाम बारी ताला की सिफत कलाम पर बहस के ऊपर क्या इस्तेमाल किए। ये राय हज़रत गंगोई अलैहि रहमा की है। मौलाना अल्लामा आइनी अलैहि रहमा ने कहा 30वें बाब से क्या है तमाम सिफात को क्या है जिक्र किया। और हाफिज इब्न हजर अस्कलानी अलैहि रहमा ने जो है 32वें बाब से क्या है जिक्र किया। खैर ये उन लोगों की अपनी राय है, तो आपने पढ़ा कलाम मैंने बतलाया शुरू 28 बाब से ही गोया होता भी है। तो ये गोया और उसके बाद आखिरी जो चंद अबवाब है उसमें खर्कुल इबाद के मसलों को भी क्या है बुखारी ने जिक्र किया। तो अब किताबुत तौहीद आखिर में लाए, पूरी बात नहीं शाज़न कह देता हूँ। तो जमहूर यानी आम्मतुन शारीन की राय तो ये है कि किताबुत तौहीद ये आखिरी किताब है, लेकिन हज़रत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया अलैहि रहमा मुहद्दिस कबीर उनकी राय तमाम से हटकर है। उन्होंने कहा और दलाइल के साथ कहा कि आखिरी किताब किताबुल एतिसाम है, किताबुल एतिसाम बिस्सुन्ना ये है आखिरी किताब। और ये किताबुल तौहीद उसका ततीमा है और उसका जमीमा है। और उनकी दलील ये दी कि बुखारी अलैहि रहमा की आदत ये होती है कि वो किताबों में अज़दाद को जिक्र करते हैं। कुल किताबें 95 है दोनों जिल्दों के मिलकर, तो ये किताब में क्या अज़दाद को जिक्र करते हैं। अज़दाद देखो किताबुल ईमान, लेकिन 21वां बाब क्या है बाब कुफ्रिन दूनो कुफ्रिन। 22वां बाब क्या है बाब जुल्मिन दूनो जुल्मिन। 23वां बाब क्या है अलामतुल मुनाफिक को जिक्र किया। और इसमत मिन उमूर जाहिलियत गुनाह बाबुल इसमत क्या गुनाह को क्या कहेंगे, हाँ तो बाबुल मासियत मिन उमूर जाहिलियत। तो ये 4 बाब कुफ्र के भी जिक्र कर दिए। ऐसे किताबुल इल्म है उसमें खुद 21वां बाब क्या है जहालत का भी क्या है जिक्र किया, रफ़ुल इल्म वल जहल ये भी जिक्र किया, मिनल अमाल क़यामा। ऐसे इस्तिस्का में बारिश तलब बाना के अब्बाब है, लेकिन कहत साली का बाब भी क्या है जिक्र किया।
تو بخاری کی ایک عادت ہے کہ اپنی کتاب میں ازداد کو ذکر کرتے ہیں، ایسے یہاں کتاب الاعتصام بالسنہ والکتاب کہ اعتصام یعنی اصطلاح کرنا کتاب اللہ اور سنت سے۔ اب یہ توحید میں کیا ہے، فرقہ باطل آتا ہے نا، وغیرہم رد، جیسے اس باب میں وہ ذکر کیا وہاں کتاب رد علی الجہمیہ وغیرہم، تو چونکہ یہ کتاب التوحید میں سب فرقہ باطلہ جو ہے ان کا رد ذکر کیا، تو چونکہ وہ کثیر تھے اس لیے مستقل کتاب کا عنوان، وہاں کتاب کا عنوان نہیں دیا، 4 باب کو باب کے تحت ذکر کیا، اور یہ کثیر تھے اس لیے کتاب کا عنوان دیا۔ یہ حضرت شیخ کی کیا ہے رائے ہوئی کہ یہ آخر کتاب کتاب الاعتصام و سنہ ہے اور یہ اس کا تتمہ اور ترجمہ ہے۔ خیر، اب یہاں جو باب ذکر کیا کتاب التوحید میں، نضع الموازین القسط لیوم القیامہ، کہ اس بات کو کیا مناسب ہے کتاب التوحید سے، تو مناسبت 2 طریقے سے ہے کہ یہ نضع موازین القسط کی توحید سے کیا ہے، تو نار و مدار آخر میں توحید پر ہوتا ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ توحید پر کیا ہے زندگی کا ختمہ کا دار و مدار، خواتیم اعمال وہ توحید پر، اس لیے آخر میں توحید کو لائے، یوں یہ ایک مناسبت ذکر کی۔ بعضوں نے کہا کہ شروع میں ایمانیات پر 2 بحث ہوتی ہے، ایک ایجابی طریق ہوتا ہے، ایک سلبی، کہ کسی چیز کو پیش کرنے کے لیے ایک ایجابی مثبت پہلو ہوتا ہے اور ایک منفی پہلو ہوتا ہے، تو شروع میں کیا ہے مثبت پہلو کو لائے اور آخر میں کیا ہے منفی پہلو کو ذکر کیا۔ یہ گویا مناسبت ذکر کی کتاب التوحید میں اس باب کو کیا ہے لانے کی۔ پھر یہ جو ذکر کیا کہ آخر میں اس باب کو جو لائے، اس کی دوسری وجہ یہ بھی ذکر کی کہ اصل میں یہاں توحید میں توحید اہل سنت والجماعت کو بیان کرنا ہے، اور توحید اہل سنت والجماعت کیا ہے ذات اور صفات دونوں کے ساتھ، جیسے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، ایک صفت ذاتی ہوتی ہے، ایک صفت فعلی ہوتی ہے۔ صفت ذاتی کسے کہیں گے، جو اذات کے ساتھ باری تعالیٰ کی صفت ذاتی وہ صفت ہے کہ اس صفت سے تو باری تعالیٰ متصف ہو، اس کی جھیل اور وروج سے کیا متصف نہ ہو، کہ باری تعالیٰ عالم ہے، ظالم نہیں، جاہل نہیں، باری تعالیٰ کیا قادر ہے تو گویا عاجز نہیں، باری تعالیٰ سمیع ہے تو گویا بہرا نہیں، باری تعالیٰ بصیر ہے تو اندھا نہیں، باری تعالیٰ ارادہ رکھ صفت ارادہ ہے تو مسلوب الارادہ نہیں، قادر ہے تو عاجز، تو یہ 7 صفاتیہ یہ صفت ثبوتیہ بھی کہلاتی ہے اور صفت ذاتی بھی کہلاتی ہے۔ اور دوسری صفات فعلی جیسے نضع الموازین القسط یہ صفات فعلی ہے، تو چونکہ یہاں صفات فعلی ہونے کی وجہ پر کہ ان تمام صفت کا بھی جاننا ضروری ہوتا ہے باری تعالیٰ کی توحید کی تکمیل کے لیے، جو ذاتی بھی اور صفاتی ہو، تو نضع الموازین یہ صفات فعلی ہونے کی بنا پر اس کا جاننا بھی ضروری ہے۔ تو ایک تو مناسبت یہ ذکر کی، اور دوسرے خیر الجاری نے مولانا یوسف نے یہ ذکر کیا کہ اصل میں جیسے متکلمین الہیات میں ذات و صفات کے ساتھ نبوت اور میزان وغیرہ کو ذکر کرتے، ایسے یہاں مصنف علیہ الرحمٰن توحید میں ان تمام چیزوں کو بھی کیا ذکر کیا، تو یہ انہوں نے ذکر کیا۔ اور شاہ صاحب علیہ الرحمٰ کا قول جو فیض الباری میں ذکر کیا وہ یہ ہے کہ اصل میں مقصد یہاں ان تمام 58 باب سے یہ ہے کہ تالی اور مطلوع کا فرق بیان کرنا، کہ تالی اور قاری اور تلاوت یہ تو کیا ہے مخلوق کے حادث سے فنا ہو جائے گی، کہ تلاوت جو ہے وہ فعل تالی کا ہے، قرات فعل قاری کا ہے، تو وہ تو کیا ہے مخلوق ہے، لیکن مطلوع جو قرآن ہے وہ غیر مخلوق ہے، تو تالی اور مطلوع کا قاری اور مخلوق کا فرق بیان کرنے کے لیے اس کو کیا ہے وضع کیا۔ تو یہ شاہ صاحب علیہ الرحمٰ کی کیا ہے تحقیق ہے۔ اب اس کے بعد یہاں جو ذکر کیا نضع الموازین القسط جمع کا صیغہ لائے، ایک بات اور بھی سمجھ لو، یہ قرآن کا دستور القرآن، قرآن کا قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ جب باری تعالیٰ اپنی صفت شفقت اور رحمت کو ذکر کرتے ہیں تو وہاں واحد متکلم کا صیغہ لاتے ہیں، جیسے آپ نے پڑھا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم
نعمتی ورضیت لکم الاسلام الدین، واحد کا صیغہ کیونکہ نعمت کا ذکر ہے۔ اور جہاں باری تعالیٰ کو اپنی صفت جلال کو ثابت کرنا ہوتا ہے، صفت عظمت کو ثابت کرنا ہوتا ہے، وہاں جمع متکلم کا صیغہ لائے نضع الموازین القسط، موازین وضع کیے جائیں گے، تو یہاں جمع کا صیغہ اس لیے لائے تاکہ عظمت لوگوں کو معلوم ہو جائے، اس کی باری تعالیٰ کی صفت جلال معلوم ہو جائے۔ اس بنا پر جیسا آپ نے پڑھا بھی کہ باری تعالیٰ کہیں گے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، کہ آج کے دن بادشاہ کس کی ہے؟ واحد قہار کے لیے۔ تو یہ باری تعالیٰ کی صفت جلال عظمت کے لیے جمع کا صیغہ لائے نضع الموازین القسط۔ اب یہاں جمع کا صیغہ، اس سے ایک دوسرا مسئلہ مختلف بھی ہو گیا، اور وہ یہ کہ موازین کئی ہوں گے یا میزان واحد ہوگا۔ فخر المفسرین امام راضی علیہ الرحمٰن، جن کی کتاب ہے معروف التفسیر کبیر، یعنی لوگوں کی زبان پر جو اہل درس کے تفسیر کبیر، اصل نام ہے مفاتیح الغیب، قرآن کریم مطبع میں 8 جلدوں میں ہے۔ اپنے یہاں مصری مطبوعہ موجود ہے، کتب خانے میں 13 جلدوں میں ہے، بہترین کتاب ہے۔ صرف سورہ فاتحہ کے اوپر پہلی جلد ختم ہو چکی ہے قدیم میں، اور جدید میں اور قدیم میں 156 صفحے ہو چکے سورہ فاتحہ پر۔ تو انہوں نے تو یہ کہا کہ جمع ہی کا صیغہ موضوع ہے، موازین کئی ہوں گے۔ تو ابن راضی کا قول یہ ہے کہ موازین کئی ہوں گے، اور اس صیغہ جمع سے انہوں نے استدلال کیا۔ لیکن امیر المومنین امام بخاری علیہ الرحمہ، حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ الرحمہ، ایمان الدین ابن کثیر اور زجاج النحوی یہ اس بات کی جانب گئے کہ میزان واحد ہوگا، میزان ایک ہی ہوگا۔ اب وہ جو صیغہ جمع ہے اس کی تعویل کی کہ اعمال کے اعتبار سے، کہ اعمال تو کثیر ہوں گے نا، وہ اعمال بھی 4 ہوں گے، دیگر اعمال بھی للہ ہوں گے، وہ بھی ہوں گے، تو اعمال تو گویا کئی ہوں گے۔ تو اعمال کے تعدد کی بنا کے اوپر یا تو کیا جمع کا صیغہ لایا گیا، یا اصحاب اعمال، تو یہ بھی اصحاب اعمال بھی کئی ہوں گے، یا تو اس اعتبار سے جمع کا صیغہ لایا، سمجھے؟ تو اعمال کی جانب اصحاب اعمال کے اعتبار سے جمع کا صیغہ لایا۔ دو قول ذکر کی ابن حجر نے، اور تیسرا 13 جلد میں مطبوعہ پاکستانی، تیسرا یہ کہ یا تخمیماً ضخامت کو اور عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے جمع کا صیغہ لائے، جیسے وہاں کہا نا وَأَرْسَلْنَا نُوحًا ارسلنا، کیا ہے آیت مرسلین ذکر کیا، ہاں مرسلین، تو کذبت قوم نوح، تو مرسلین کو نہیں جھٹلایا، ایک ہی کو حضرت نوح کو جھٹلایا تھا، لیکن جمع کا صیغہ لائے کذبت قوم نوح المرسلین، تو مرسلین جمع کا صیغہ لائے تاکہ عظمت اور ضخامت اور ظاہر کرنے کے لیے۔ ایسے یہاں پر دیکھا تو یہ 3 توضیحات کیے ابن حجر نے، اور کہا کہ میزان ایک ہی ہوگا۔ اب اس میں سارے اعمال تولے جائیں گے۔ پھر اشکال ہوگا، مسلم میں روایت آپ نے پڑھی کتاب الطہارت کی پہلی روایت ہے 118 صفحے کے اوپر، وہاں تک 117 تک ایمان شروع ہوتا ہے، 24 تک تو مقدمہ ہے، 25 سے لے کر 117 تک کتاب الایمان ہے، اور یہاں سے 118 سے کیا کتاب الطہارت شروع ہوتے ہے 164 تک۔ تو اس میں جو ذکر کیا اس روایت کو کہ الطہور نصف الایمان، کہ طہارت نصف ایمان ہے، اور اس کے بعد جو ذکر کیا کہ سبحان اللہ تملأ المیزان والحمدللہ و سبحان اللہ تملأ المیزان وما فی السماوات والارض، کہ الحمدللہ ایک ترازو کو بھر لے گا، اور الحمدللہ اور سبحان اللہ دونوں ترازو کو بھر دے گا، اور تمام زمین و آسمان کو بھی بھر لے گا، روایت ہے وہاں تمام کو بھر لے گا۔ آگے بھی ہے نماز کو کیا کہا، زکوٰۃ کو، سب چیزیں ہیں، یہاں اپنا مقصود اتنا ہی ہے کہ وہ زمین دونوں ترازو میں زمین آسمان اور الحمدللہ سبحان اللہ بڑھ جائے گا، تو سوال ہوگا کہ یہ اعمال اور اتنے سارے 22 35 یہ کہاں بڑھ جائیں گے؟ یہ سوال پیدا ہوگا کہ یہ سارے اعمال کہاں رکھے جائیں گے، ہوا نا سوال،
کہ جب زمین و آسمان ہی بڑھ گئے 2 کلموں سے اور زمین آسمان بھی، تو اب یہ کہاں رکھے جائیں گے؟ تو اس کا بہترین جواب علامہ قسطلانی علیہ الرحمہ نے کیا ہے ذکر کیا، جلد 10 کے اندر کیا ہے اس کو ذکر کیا علامہ قسطلانی علیہ الرحمہ نے، اور وہ یہ ہے 488 صفحے کے اوپر کہ یہ جو اعمال کا وزن وہ نور و ظلمت کے اعتبار سے، تو اصل میں کیا ہے نور کے ساتھ تشبیہ دی کہ وزن اعمال کو وہ نور کی شکل میں پیش کیے جائیں گے۔ ظاہر بات ہے کہیں اندھیرا ہو، جب ایک لالٹین یا چراغ جلا دیا جائے اندھیرا تو ختم ہو جائے گا، لیکن 2-4 ٹیوبیں جلائی جائے، کئی جلائی جائے تو پھر دن رات بھی کیا ہے دن ہو جائے گا، تو اس میں کوئی تضاد نہیں ہے تو نور ایک کے بعد کئی چلیا جائے اس میں کوئی تضاد نہیں، ایسے یہ نیک اعمال میں کوئی تضاد نہیں ہوگا۔ تو یہ علامہ قسطلانی علیہ الرحمہ نے اس کو بھی کیا ہے ذکر کر دیا۔ اب کس سے یہ عجمی رومی زبان کا لفظ ہے، جیسے کہا مصنف نے بالرومیت کہ کس سے یہ رومی زبان کا لفظ ہے اور اس کو کیا قرآن میں لائے نظر الموازین القسط، تو یہ عربی میں جب لائے گا وہ بحث نہیں کہ ذکر کرنا چاہتا، عربی میں اس کو منتقل کر لیا گیا، اقوال وغیرہ ہے اس میں چھوڑ رہا ہوں۔ اب اس کے بعد جو ذکر کیا 2 طریقے سے پڑھا گیا، القسط والقسط، یعنی کاف کے فتحے کے ساتھ بھی ہے اور کاف کے کسرے کے ساتھ بھی ہے۔ تو یہ جب قسط پڑھا جائے کاف کے کسرے کے ساتھ تو اس وقت عدل و انصاف کے معنی میں ہے، تو اس وقت معنی کیا ہوگا شعر حمزہ افعال جو ہے وہ لایا جائے کس کے لیے ضرورت کے لیے، یعنی آدمی عدل و انصاف والا ہو گیا۔ اور جب فتحہ پڑھا جائے القسط تو اس کے معنی ظالم کے ہیں، تو اس صورت میں حمزہ افعال جو ہے وہ پڑھے ہوں گے پنجن میں، اب تو ان میں کتاب و شرف وغیرہ میں خصوصیات ابواب کی آتی ہے، ہمارے وقت پنجن کی فارسی کے اندر اس کے 3را باب تھا، آج کل کتاب و شرف میں وہ خصوصیات آتی ہے۔ تو یہ حمزہ افہام جو ہے سلب ماخذ کے لیے ہے، یعنی جور و ظلم کھینچ لیا گیا تو گویا صاحب عدل ہو گیا، تو دونوں اعتبار سے معنی اپنی جگہ کے اوپر صحیح ہے۔ اور قرآن میں اب وہاں پر اشکال وارد ہوتا ہے، ایک لطیفہ ہے سن لیا جائے۔ حجاج ابن یوسف ثقفی جو ظالم ہے، لیکن قرآن ایک 2-3 کام اچھے کہ قرآن میں اعراب اسی نے لگائے، قرآن مجید میں اعراب اس نے لگائے، تو اور بہت بڑا وہ ادیب ماہر تھا، قرآنیت کا بھی ماہر تھا اور علم عربی ادب کا بھی ماہر تھا۔ اس کا مضمون حضرت مولانا ابوالحسن علی میاں علیہ الرحمہ نے مخترع جزء ثانی میں لکھا ہے، خطبۃ حجاج ابن یوسف ثقفی، بہترین خطبہ ہے، ادب کی جان ہے۔ تو عبداللہ ابن زبیر کو ان کے سامنے لایا گیا قتل کے لیے، شہادت کے لیے، تو اس نے پوچھا پہلے عبداللہ ابن زبیر سے جیسے دستور ہوتا ہے کہ میرے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے۔ حجاج نے یہ پوچھا کہ میرے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے، تو کیا کہا قاسط عادل، قاسط عادل، تو مجمع حیرت زدہ ہوا تھا، معاملہ وہ پیوٹ والا تھا، حیرت زدہ کہ یہ کیا کہہ دیا اس نے، عادل کہہ دیا اور انصاف۔ تو پھر چونکہ وہ تو ماہر تھا کہ ظالم ہو، اس نے مجھے کہیں یہ اچھا نہیں کہا، مجھے ظالم اور کافر کہا ہے۔ عبداللہ بن زبیر نے مجھے کافر بھی کہا، ظالم بھی، قاصد کہا نا، اما القاصدون فکانوا لجہنم حطبا، اما القاسطون فکانوا لجہنم حطبا، کہ وہ ظالم جو ہے جہنم کا ایندھن ہوں گے، تو مجھے قاصد کہہ کے اس نے ظالم کہا، اور عادل کہہ کے بھی الذین کفروا بربہم یعدلون ای یشرکون، تو مجھے کافر اور مشرک کہا ہے، نہ یہ عدل و انصاف والا۔ تو معلوم ہو گیا کہ جو معنی ہے قسط کسرہ پڑھا جائے گا تو عدل و انصاف کا معنی فتح پڑھا جائے گا، تو ظالم کے معنی میں وہ ادبیت کا معنی تھا، تو اس نے اس بات کو کیا جان لیا۔ تو یہاں اسماعیلی کا اعتراض ہے کہ یہ جو کہا نا مصنف نے یقال القسط مصدر المقسط، تو مقسط تو اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اس کا مصدر اقساط آتا ہے۔ تو یہ اسماعیلی جو ہے نا جا بجا مصنف پر خام و خواہ کے اعتراض کرنے کی اس کی عادت ہے،
यानी उसका खाना ही नहीं हजम होता जब तक कि बुखारी पर कोई कीचड़ न उछाले, न से ताबीज़ देता हूँ। तो यहाँ पर भी यही सूरत हाल हुई। वो क्या कहता है, किस तरह मस्दर इक्साल का कैसे होगा, किस तरह मुजर्रद है उसका मस्दर मुक्सिर उसका मस्दर नहीं हो सकता। अल्लामा किरमानी अलैहिर्रहमान ने उसका जवाब दिया 249 सफ़े के ऊपर, जिल्द 25 के ऊपर, कि असल में अल मुक्सिर का मस्दर इक्सार है और इक्सार का मस्दर किस तरह, यानी मस्दरुल मस्दर, जिसको जवाज़ मस्दर कहते हैं, मस्दरुल मस्दर जैसे कि माँ की माँ जिसको नानी कहते हैं, तो ये इस कबील से गोया हुआ मस्दरुल मस्दर के मस्दर का भी मस्दर, कि मुक्सिर का मस्दर इक्सार है और इक्सार का मस्दर क्या है, किस्त है। तो ये चीज़ें गोया यहाँ पर हो चुकी। तो दोनों माने को भी गोया मुसन्निफ ने जिक्र किया। अल आदिल किस्त का माना लाए आदिल, फिर कहा अल कासिद फतेह के साथ का अल जाहिल, यानी जालिम का माना भी, दोनों माने को क्या है जिक्र कर दिया। अब दूसरी चीज़ जो है, मैं सब छोड़ रहा हूँ, आपको पढ़ा चुका वहाँ तफसील के साथ। अब रिवायत ही को सुन लो। तो पहली चीज़ जो है, पहला रावी यहाँ अहमद इब्ने, यानी अवजान में अक़वाल तो जिक्र किए, दलाइल जिक्र नहीं किए, क्या वज़न आमल का होगा, असाद आमल का होगा, या ये कि सहाइफ होंगे, वो तीनों दलाइल जवाब बस हो चुका। आप तो समझते हो कि कौन है आमाल, कौन है असाद आमाल, और कौन आमाल है, तो आमाल क्या है, असाद आमाल क्या है, और सहीफा क्या है, वो सब समझ लेते हो, इसलिए बयान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आगे सिर्फ हदीस सुन लो, क्योंकि वक्त ज़्यादा होता है और मौलाना का भी बयान बाकी है। तो अहमद इब्ने इस्काफ, तो पहले रावी अहमद इब्ने इस्काफ को लाए आखिर में, और शुरू में कौन थे, हुमैद। तो पहले रावी से हुमैद और यहाँ अहमद को लाए। तो इससे दोनों अव्वल आखिर में हमद को जिक्र किया, और इससे मुसन्निफ ने लतीफ़ इशारा किया कि अव्वल से आखिर तक मेरी नीयत क्या है, काबिल हमद है, काबिल तारीफ़ है, तुम भी अपनी नीयत को सही कर लो। तो हुमैदी जो नवादी हुमैदी की रिवायत जो उनके उस्ताद है, तो हुमैदी को लाया और यहाँ अहमद को लाकर ये इशारा किया। वरना ये रिवायत जो है आपने किताब दावत में भी पढ़ी, और इसी तरीके से तो किताब दावत में भी इस रिवायत को आपने पढ़ी, लेकिन वहाँ जो है रावी है, दूसरी जगह पर पढ़ा वो कुतैबा रावी है। तो ये जो जिक्र कर दिया अहमद को लाए शुरू में, और शुरू में हुमैदी को लाया, आखिर को अहमद। एक तो ये दूसरा मतलब ये है जो जिक्र किया है कि ये अहमद, ये तो क्या है, यमन के हज़रमौत के रहने वाले हैं, और मदीना के अंसार, ये भी असल हज़रमौत था, वहाँ से मुंतकिल हुए यहाँ के ऊपर मदीना वाले। और हुमैदी नवादी वो मक्की हैं। तो चूँकि मक्का से वही चली और मक्की मदीना पर ख़त्म हो के, वही का आगाज़ मक्का से हुआ, गारे शौर से हुआ जो मक्के में है, और गारे हिरा तो मक्का से हुआ, और इख्तिताम मदीना पर हुआ। तो ये इसलिए दोनों को जी अव्वल में हुमैदी लाए जो मक्की थे, और आखिर में मदनी को लाए अहमद। एक तो ये जिक्र किया। दूसरा ये जिक्र किया कि असल में ये पहली रिवायत ये भी गरीब और ये भी गरीब, कि पहली गरीब किसे कहते हैं, जिसके रावी आखिर में एक रह जाए मुहद्दिसीन की इस्तिलाह में। तो पहली रिवायत बुखारी की भी गरीब, और आखिरी रिवायत ये भी गरीब। और उससे एक लतीफ़ तंबीह हम लोगों को करना चाहते हैं कि मुसलमान गरीबुल वतनी को क्या है, अपना सौगात, मोमिन की सौगात है गरीबुल वतनी और अजनबियत। खुद हदीस ने भी इस्लाम के बारे में कहा कि इस्लाम बड़ा गरीबन सयऊद गरीबन। इस्लाम आगाज़ में क्या है, अजनबियत के साथ शुरू, आखिर में भी वो क्या है, जमा हो जाएगा हरमैन में। तो इस्लाम बड़ा गरीबन सयऊद गरीबन। तो इसमें गरीब रिवायत लाकर इशारा किया कि गरीबुल वतनी और अजनबियत होना ये मोमिन की सौगात है, उससे तहरीर न होना चाहिए। दूसरा ये गरीब के माने यानी अब तुमको कह रहे हैं कि तालिब इल्म को अपनी तमाम मालूमात जो है, जो पसंदीदा चीज़ है, उससे कटे ताल्लुक़ होना चाहिए। यानी
کیا ہے؟ یہ ہے تمہارا محبوب، ہر وقت ساتھ میں رہتا ہے، اس سے کیا ہے قطع تعلق کی جائے، سمجھے کہ نہیں؟ اور یہ اس کو میں تو یہ کہتا ہوں جو صلوات کے بارے میں آیت نازل اسمہما اکبر من نفعہما کے قبیل سے آج کل یہ بھی ہے کہ اسمہما اکبر من نفعہما، نفع تو ہے کچھ لیکن اسم اس کا کیا ہے؟ بڑھ کر ہے، اور تم اس ثانی میں کیا ہے؟ مبتلا ہوتے ہو، اسمہما اکبر من نفعہما۔ خیر، تو یہاں یہ ذکر اس سے بھی کیا ہے؟ کنارہ کش اجنبیت اختیار کرنی چاہیے، کم از کم پڑھنے کے جو اوقات ہے تمہارے 6 گھنٹے رات کے مطالعے کا، اس میں تو یہ نہیں ہونا چاہیے، سمجھ گئے؟ سختی بھی کرتے لیکن تم مانتے رکھو نہیں۔ تو یہ یہاں پر کیا ہے؟ ذکر کیا کہ اپنے غربت اجنبیت چیزوں سے اختیار کیا جائے۔ پھر پہلے روایت کے راوی حضرت عمر تھے، وہ مہاجر تھے، آخر روایت کے راوی صحابی حضرت ابو ہے، دونوں مہاجر۔ تو گویا دین کے خاطر ہجرت کرنا چاہیے، اپنی معلومات کو چھوڑنا چاہیے، ہجرت کا معنی چھوڑنا، ترک کرنا چاہیے، اس کی جانب بھی کیا ہے؟ اشارہ کر دیا کہ ان تمام چیزوں کو بھی آپ کو کیا ہے؟ چھوڑنا ہوگا، اس کے بغیر علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تمام اس لیے اس چیز کو کیا ہے؟ ذکر کیا۔ اور متن کے اعتبار سے، مضمون کے متن کے اعتبار سے تو پہلی روایت العمل بالنیت کو لائے، تو چونکہ تمام عمل کا وزن نیت سے ہوگا، نیت صحیح ہوگی تو وزن ہوگا، ورنہ نہیں۔ جیسے آپ نے ترمذی میں پڑھی کہ نہیں، وہ 3 آدمی سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جائیں گے، وہ عالم، وہ واعظ، وہ خطیب اور وہ مالدار، اور تیسرا کون؟ وہ سخی حاتم وقت، تینوں کو پہلے، حالانکہ ان کے کام بہت بڑے ہیں ظاہری نظر سے، لیکن نیت خراب تھی تو ڈال دیے گئے۔ وہ فاحشہ عورت جس کی نیت مخلوق خدا کی جان بچانا، جنت میں داخل کی گئی۔ تو چونکہ اعمال کا وزن اور دار و مدار نیت پر، تو شروع میں نیت کو لائے کہ نیت صحیح کرو، اور ہر آدمی کو، سننے والے کو بھی اور طلبہ تمام اس کے مخاطب ہے کہ ہر کام میں، یعنی دنیاوی کام ہو یاد رکھو یا دینی، نیت صحیح ہونی چاہیے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم امت میں ہے، اور حضور کے طفیل میں ہمیں دنیا کو بھی دین بنا کر باری تعالیٰ نے پیش کیا۔ تو دنیاوی کام بھی اگر آپ کر رہے ہیں لیکن نیت ذرا درست کر لو تو وہ دین بن جاتا ہے۔ مثلا ایک کسان تخم ریزی کرتا ہے اپنے کھیت میں، تو دنیاوی کام میں بیج ڈالتا ہے، لیکن اگر یہ نیت کر لیتا ہے کہ یا اللہ اس کے ذریعے، یہ سبب ہے، درجہ ہے، یہ اعلیٰ ہے کہ اس کے ذریعے میں اپنی بیوی اور چھوٹے بچوں کا نام نفقہ کا استعمال کروں گا اس غلے کو، تو اس کو ہر دانے کے اوپر، ہر بیج کے اوپر 10 نیکی لکھی جائے گی۔ تو دیکھو ہے دنیا ایسے ہر ایک کے لیے، تاجر کے لیے، تمام کاروبار والے کرنے کے لیے، ہر ایک کے لیے کہ نیت اگر یہ کرتا ہے کہ مجھ پر جو نفقہ واجبہ ہے اسی کو ادا کرنا ہے، تو اس کو ہر بیج کے اوپر 10 ثواب ملے گا۔ ٹیلر ہے تو ہر بکے کے اوپر اس کو 10 ثواب ملے گا۔ تو یہ حضور کی طفیل میں دنیا بھی ہمارے لیے دین کر دی گئی، اس لیے کہا کہ نیت کے اوپر عمل کا وزن ہوگا، نیت صحیح ہوگی تو عمل وزنی ہوگا، اور عمل چاہے کچھ کیسا بھی ہو، جیسے بیان کیا بہت بڑے تھے لیکن نیت فاسد تھی کہ میں سخی کہلا جاؤں، میں خطیب کہلا جاؤں، میں مالدار کہلا جاؤں، تو دنیا نے کہہ دیا، تم کو حاتم وقت کہہ دیا، تم کو واعظ سیری بیان کہہ دیا، تم کو کیا ہے حاتم وقت کہہ دیا، تم کو شہید کہہ دیا، یہاں تمہارا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ تو عمل بہت بہتر تھے لیکن نیت کی فساد، اور وہ فاحشہ عورت کا عمل معمولی تھا لیکن نیت صحیح تھی، مخلوق خدا کو جان بچانا، اس کو جنت ملی۔ تو یہ شروع میں کیا نیت کو لائے تاکہ عمل کا وزن پیدا ہو، اور آخر میں پھر انتقال کے بعد اعمال ہی کا وزن پیچھے ہوگی۔ تو ان نیت سیاہ کے بعد وزن اعمال آخر میں ہوتا ہے، اس لیے اس کو کیا ہے اخیر میں لائے۔ تو یہ گویا اس اعتبار سے بھی کیا ہے مناسبت ان دونوں میں ہوتی ہے۔ اب دوسری چیز، یہ جو روایت ہے حبیبتان، یہ الرحمن، تو باری تعالیٰ کو یہ کلمات محبوب کیوں ہیں؟ تو بعضوں نے کہا کہ ہر ایک انسان جو ہے اس بات کو پسند کرتا ہے، کوئی بھی انسان ہو، کہ اس کی جانب تعریف اور اچھی باتوں کو منسوخ کیا جائے، اور جو غلط باتیں ہیں اس کو دور کر دیا جائے۔ جو غلط باتیں ہیں نا، اس کو کیا ہے دور کر دیا جائے۔ ہر ایک انسان کی یہ فطرت ہے
کہ اچھی باتیں میری جانب منسوب ہو، غلط باتیں مجھ سے کیا ہے دور ہو جائے سب۔ تو باری تعالیٰ وَلَهُ الْمَثْلُ الْأَعْلَىٰ وہ کیوں نہیں پسند کرے گا؟ بعضوں نے تو یہ کہا، اور دوسرا بعضوں نے کہا کہ اس کے پڑھنے والے محبوب ہے، یعنی معنی مجازی کہ حبیبتان جو ذکر کیا الرحمن، یہ دو کلمے محبوب ہے، یعنی کلمے کو پڑھنے والے محبوب کی مجازی معنی ہوا، لیکن اس کی ضرورت نہیں، خود نفس یہ کلمہ ہی محبوب ہے، جیسے آپ نے مسلم شریف میں کیا پڑھا ہوگا 351 صفحے کے اوپر کہ احب اللہ تعالیٰ الحمدللہ و سبحانہ، کہ یہ دو کلمے جو ہے باری تعالیٰ کو زیادہ پسندیدہ ہے، کہ الحمدللہ سبحان اللہ یہ زیادہ پسندیدہ ہے باری تعالیٰ کو، خود مسلم کی روایت ہے جلد ثانی 351 صفحے کے اوپر، سمجھے کہ یہ خود باری تعالیٰ ہی کو کیا محبوب ہے۔ پھر یہ کہا الرحمن، یہاں پر بھی دو باتیں، اسماء صفات جو 99 ان میں سے رحمان کو ذکر کیا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رحمان میں کون سے سرخات کے پر لگے تھے کہ اسی کو ذکر کیا، اور صفات اسماء صفات جو 99 ہے اس کو ذکر نہیں کیا؟ تو ایک قول تو وہ ہے جو صالحین نے ذکر کیا، یعنی اصل ذکر کیا شمس الدین کرمانی علیہ الرحمٰن، یہ بات بھی میں پہلے کہہ چکا، یہاں پہ سمجھ لو۔ سب سے بہتر جو ہے کلام تو امام نووی نے کیا، یعنی وہ بھی بخاری کے شارح ہیں، لیکن ان کی عمروں نے وفا نہیں کی، کتاب الایمان کے استادہ کچھ پہنچے تھے، وفات ہو چکی۔ اصل ہے ماخذ امام نووی، اور اس کی چیزیں تم کو نووی میں ملے گی جو مسلم کے ساتھ لگی ہے۔ پھر اس سے چیزوں کو لیا علامہ شمس الدین کرمانی نے، اور کرمانی سے کچھ لیا فتح الباری نے اور علامہ عینی نے، اور ان دونوں کا تلخیص کی قسطلانی نے۔ تو گویا اصل ہے نووی کا کلام، آپ دیکھتے ہو فتح الباری قال النووی قال الفلاں، تو یہ اصل چیز ہے۔ خیر، تو امام کرمانی علیہ الرحمٰن نے یہ ذکر کیا کہ صحت رحمت کی بنا پر، تو یہ علامہ شمس الدین کرمانی علیہ الرحمٰن نے ذکر کیا، جلد 25 کے اوپر ذکر کیا، 550 کے اوپر، یہ 450 کے اوپر یہ ذکر کیا کہ صحت رحمت کی بنا کے اوپر اس کو ذکر کیا۔ اسی کو عینی نے بھی ذکر کیا انہی کے حوالے سے، اور فتح الباری نے بھی ذکر کر دیا۔ یہ تو ہوا۔ اب دوسری تحقیق میری ہے، انکان صحیح فمن اللہ و انکان غلط منی و من الشیطان، وہ یہ ہے کہ رحمان کا معنی سمجھو، اور وہ معنی ایسا ہے کہ غیر اللہ میں نہیں پایا جاتا۔ تو رحمان کہتے ہیں اس منعم حقیقی کو، رحمان اس منعم حقیقی کو کہتے ہیں جو اپنی ذاتی نعمتوں کا فیضان کرے۔ رحمان اس منعم حقیقی کو کہتے ہیں جو اپنی ذاتی رحمان کا فیضان کرے، لوگوں کو دے، اور فیضان اور احسان کرنے کے بعد کسی بدلے کا خواہاں نہ ہو، کسی بدلے کا متمنی نہ ہو۔ تو اب یہ معنی جو ہے باری تعالیٰ میں پایا جاتا ہے، انسان میں نہیں پایا جاتا۔ دیکھو انسان کوئی نہ کوئی احسان کرتا ہے تو یا تو جلد منفعت دنیا میں ہوگا کہ میری تعریف کی جائے، میرا نام پڑھا جائے، میری ٹکٹی لگائی جائے، ٹکٹی لگانے سے ثواب ظاہر ہو جاتا ہے، میں نے ٹکٹی لگانے کو کہہ دیا ہے بات کا، اس سے جواب ظاہر ہو جاتا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ منشی صاحب کو بھی کہا، منوبر والے اور سب کو کہہ دیا کہ نام لکھنے، انہوں نے نہیں لکھا لیکن دوسروں نے لکھا ہے، کہہ رہے تھے، ان کا کام تو نہیں ہے، تو دوسروں نے کیا تھا۔ تو نام لکھنے سے کیا اجر و ثواب کیا ہے ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو یا تو جلدی منفعت بھی دنیا ہوگی کہ نام لکھا جائے، یا جلدی من آخرت کا آخرت میں ثواب ملے، یا دفع مضرت جو ہے دقت جنسیہ کو ظاہر کرنا ایک تو یہ، اور دوسری کیا ہے دفع مضرت مال کی محبت کو ظاہر کرنا۔ تو انسان جو بھی نعمت کرتا ہے کسی کے اوپر تو وہ کیا ہے خواہاں ہوتا ہے جلد منفعت کا، دفع مضرت کا، یعنی دنیاوی یا اخروی میں سے کسی نہ کسی نفع کا خواہاں ہوتا ہے، بھائی چارہ کوئی ضرورت ہے۔ تو یہ معنی جو ہے کہ اور ذاتی نعمت دے، انسان جو نعمت دیتا ہے وہ کیسے دیتا ہے؟ اللہ نے اس کو دیا، اسی لیے دیا، اس لیے ہمارے کانم میں مسئلہ مشہور ہے کہ وہ لندن والے کو دیتے تھے کہ انہیں آئی پنڈی منڈ ہو، یہ سننے کا جذبہ ہو، وہی اصل میں سخاوت کا کیا ثواب ملے گا۔ یہ لوگ یہ کہتے انہیں اللہ آئی پنڈی میں ہوئے ان کے احسان کریے،
بعد میں بھی یہ بولیں گے. تو اس میں اخلاص زیادہ ہے دینے میں. دینے کے بعد بھی تم کو کڑی کسلی سننی پڑے گی. معلوم ہے اگر تم نے دیا ہے تو سننے کا جذبہ پیدا ہوگا، ورنہ اللہ کے لیے تو لڑے گا وہ. یہ تو اصل میں انسان جو ہے بدلے کا کیا کھانا ہوتا ہے کسی بھی طریقے کا. اللہ تعالیٰ اس سے بے نیاز. اور ذاتی نعمت تو یہ بندے تو نعمت دیتے ہیں، اللہ نے دیا تو اس نے دیا، اس پر یاد آیا. اور باری تعالیٰ کو یہ ہے وہ اپنی ذاتی پھیلان نعمتوں کا پھیلان. تو عالمیت کا معنی پایا گیا کہ یہ جو معنی ہے رحمان کے، اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ میں یہ معنی پایا ہی نہیں جاتا، یہ صرف اللہ میں پایا جاتا ہے. تو اگرچہ رحمان وصفی معنی ہے لیکن عالمیت کی صورت اختیار کر لی. جیسے لفظ اللہ ہے علم ہے، ایسے یہ بھی رحمان اگر صفت کا سگا ہے لیکن عالمیت کے درجے میں پہنچ گیا. اس بنا کے اوپر رحمان کو کیا ذکر کیا کہ حبیب ادان الرحمان. اب سوال پیدا ہو کہ جب باری تعالیٰ کو اتنا یہ محبوب ہے کلمہ، تو زبان پر اتنا بھی ثقیل ہوگا. سوال ہوگا نا کہ جب اتنا باری کلمہ اتنا محبوب ہے تو وہ زیادہ دشوار ہوگا. تو کہاں زاد یا خفیف فضان اللسان، زبان پر ہلکے پھلکے ہے اور وہ ہر اعتبار سے. دیکھو عربی ہے تو عربی آسان ہوتی ہے سریانی اریانی کے اعتبار سے تو عربی کلمہ ہے. دوسری صفات کے اعتبار سے صفت شدت جو عزیز قتل برکت اس میں سے زیادہ حروف اس میں نہیں ہے، صرف بے ہے اور دال ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. دوسری ہے صفت اشتعال خوش سے تنقید، اس میں بھی جوڑ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. تو جو صفت شدت کی ہے اشتعال وغیرہ اس میں کہ زیادہ حروف نہیں ہے. دوسرا یہ سا اور شین قرات سینگی کہ وہ زبان پر ثقیل ہوتی ہے تو سا بھی نہیں ہے اور شین بھی نہیں ہے. تیسرا یہ کہ فعل چاہے ثقیل ہوتا ہے اسم کے تو فعل بھی نہیں ذکر کیا، غیر منفرد ثقیل ہوتا ہے تو وہ بھی ذکر منفرد ذکر کیا. تو ہر پہلو سے اس میں صفت آ رہا ہے ذکر اعتبار سے. اس کی محسوس مثال بھی سنو. پاپن ہے نا، پاپن وہ کیا ہے کھانے میں بڑا ہلکا پھلکا ہے، بغیر والا بھی کیا ہے چبا لے گا ہم جیسا، لیکن معدے میں کیا ثقیل ہوتا ہے، ہضم میں ثقیل ہوتا ہے. ایسی یہ کلمات زبان میں تو ہلکے پھلکے آسانی سے ادا ہو جائیں گے لیکن وزن میں ثقیل ہوں گے، اس لیے کہا ثقیل اذان فی جان. تو پاپن کی مثال سن لو، کھانے میں چبانے میں ہلکے پھلکے ہیں اور ویسے بھی گسا میں بھی ہلکی پھلکی ہے لیکن معدے میں ثقیل. ایسے یہ کلمے اگرچہ زبان پر تو ہلکے پھلکے ہیں لیکن میزان عمل میں وہ ثقیل ہو جائیں گے، جس پر حدیث بیٹا کاندہ آتی کہ وہ کلمہ کا پڑھتا اور وہ تمام سارے کے سارے 22 کے 35 کے قریب دفتروں کو کیا ہے اٹھا دے گا اور وہ جھک جائے، وہ نیچے کر جائے، وہ رہی اصل جو کلمہ طیب ذکر کر رہا ہوں تو وہ اٹھ جائے گا. تو بیٹا کا ہے جس میں وہ روایت آپ نے پڑھی تو وہ ایک کلمہ لکھا ہوگا لیکن وہ وزن میں بڑھ جائے گا. تو یہ کہ اگر جیسے پاپن معدے میں ثقیل ایسے ایک کلمہ وہاں کیا ہے ثقیل ہو جائے گا. ترمذی میں آپ نے اس روایت کو پڑھا ہے. اب پڑھے دعا کی جائے اللہ تعالیٰ پڑھنے پر عمل کرنے کے. مولانا کا بیان ہوگا اس کو غور سے. ماشاء اللہ حضرت نے بڑی مفید باتیں